السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس کا آغاز انشاءاللہ تعالی قرأت کلام پاک سے ہوگا۔ میں ملتمس ہوں کمسن قاری قرآن حبیب ابو بکر بن محمد رفیع المرغنی سے قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ احسنتم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منقبت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ گزشتہ روز ام المؤمنین کا یوم وصال ہندوستان میں 10 رمضان المبارک تھا، اسی مناسبت سے منقبت پیش ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، ہے حد فضائل کہ تم ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، خود ام ابیہا بھی انہیں کہتی ہیں مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ۔ اور مختے میں فرحان رضا فرماتے ہیں، خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو،
خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، فرحان اور رضا پہ تیرا احسان خدیجہ، فرحان اور رضا پہ تیرا احسان خدیجہ۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ صاحب سے، وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتأدب والتأديب والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. من آدابه أن يخرج الزكاة من أجود ماله، وذلك أفضل، والواجب الإخراج من الوسط، أما إخراج الردي غير جائز إلا أن يكون المال كله كذلك. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الحمدللہ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو جاری رہی، اور یہ احکام کے بعد مختلف پہلوؤں پر حضرت امام الحداد ذکر کرتے چلے گئے، اور ہم اسی کے حوالے سے جو کچھ وضاحت ضروری سمجھتے تھے کرتے رہے۔ آگے آداب زکوٰۃ کے تعلق سے گفتگو امام الحداد نے چھیڑی، اور اسی گفتگو کا تسلسل آج بھی جاری رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ آداب زکوٰۃ میں سے یہ ہے کہ انسان اس میں سے ادا کرے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے کہ جو اس کی سب سے بہترین ملکیت ہو، اس کی ملکیت کے اندر اس کے قبضے میں، یا اس کی وہ جس مال کا مالک ہے اس میں سے جو بہتر مال ہے سب سے، تو زکوٰۃ پہلے وہاں سے شروع ہوگی۔ اور فرمایا یہی سب سے زیادہ بہتر اور اللہ تعالیٰ کے پاس میں زیادہ قابل قبول عمل ہے کہ سب سے پاک مال میں سے حصہ دیا جائے۔ اور والواجب الاخراج من الوسط، فرمایا گیا کہ جو فرد ہے، یہاں پہ امام حداد، امام حبیب عبداللہ بن علی الحداد یہاں پہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں افضل کیا ہے، فرد کیا ہے، وہ اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ افضل وہ مال ہے کہ جو آپ کے ملکیت کے اندر سب سے بہتر مال ہو، جو آپ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی، ادا کرنے کی باری آئی تو آپ سمجھیں کہ بھئی یہ ایسا ہے، نہیں، تاکہ جو مال آپ کے یہاں پہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ قیمتی ہے آپ کی نظر میں، پہلے زکوٰۃ اس میں سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر فرض یہ ہے کہ آپ کے پاس میں جو کچھ بھی درمیانی وسطی درجے کا ہو، یعنی کہ بہت زیادہ قیمتی نہ ہو اور بہت زیادہ ہی ناکارہ نہ ہو، بہت زیادہ ہی فالتو سامان نہ ہو، فالتو مال نہ ہو، تو کہا کہ اس میں سے ادا کر دینا
جو درمیانی درجے کا مال ہے اس میں سے ادا کرنا یہ فرضیت ہے، لیکن فرضیت کے اندر پھر افضلیت یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بہتر سامان ہے، بہتر مال ہے، اس میں سے ادا کیا جائے۔ اور جو سب سے نچلا درجے کی چیزوں میں سے اگر جو ہے کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، الا یہ کہ اس کے پاس جو سامان ہے وہ بھی وہی کوالٹی کا ہے یا وہی درجے کا ہے، تو کہا کہ اگر تو آپ کے پاس میں سامان ہی وہی درجے کا ہے تو آپ اس میں سے ہی زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو وہ نچلا درجہ قبول ہوگا، ورنہ آپ اپنے لیے اچھا سامان رکھتے ہوں اور دوسروں کو دینے کے لیے نچلے درجے کا سامان یا نچلی حیثیت کا سامان دیا جاتا ہے، گری ہوئی نوعیت کا سامان دیا جاتا ہے، تو کہا کہ اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا کہ لا یجوز وغیر جائز، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ایسا مال دیا جائے کہ جو نچلا ہو۔ قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور تم گری ہوئی چیزوں کو یا نچلے درجے کی اور بے حیثیت چیزوں کو نہ چنو کہ تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ارشاد فرماتے ہیں امام الحداد کہ تم ایسوں میں سے مت دو کہ جو ایسا سامان نہ ہو کہ جس کے اندر نچلے حیثیت پائی جائے یا نچلا درجہ پایا جائے، وہ مال ہی ایسا ہو کہ جو یا تو افضلیت یہ ہے کہ وہ درجے میں برتر ہو، یا نہیں تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسا مال ہو کہ جو اوسط درجے میں ہو۔ جیسا کہ اب آپ سمجھیں کہ آپ اس کی مزید وضاحت سمجھنا چاہیں تو یوں ہے کہ آپ کے پاس میں پیسہ ہے، آپ نے پیسہ لیا، زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو اب آپ نے پورا مال ایک جگہ جمع کیا، اور کیا کرتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ پہنچے ایسا سوچ کے، ایسی سمجھ اختیار کر کے کیا کرتے ہیں کہ لو کوالٹی کے کپڑے وغیرہ یا دوسرے ساز و سامان خرید لیتے ہیں اور سینکڑوں کی لائن لگا دیتے ہیں، اور کیا بولے تو صاحب زکوٰۃ جو مزکہ ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ صاحب استطاعت اتنے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اتنی لائن ہے ان کے پاس۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ دینے کی باری آئی تو ویسا دیں اور خود کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کا کپڑا استعمال کریں، یا کوئی اچھی اناج ہو تو آپ اعلیٰ درجے کا اناج اختیار کریں اور دوسروں کو کچھ اور دے دیں۔ سونا چاندی ہی اگر کوئی زکوٰۃ میں دیتا ہے تو اپنے لیے بہت اچھا سب سے زیادہ پیور گولڈ ہوتا ہے تو وہ خریدتا ہے، یا سب سے زیادہ صاف اور پاک چاندی ہوتی ہے تو وہ خریدتا ہے، اور جب زکوٰۃ میں دینے کی باری آتی ہے تو پیسوں میں ملاوٹ والے سونے یا ملاوٹ والی چاندی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب فرق ہیں، اور انہی فرق کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت رکھا، مت کیا کرو۔ اور کہا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور یہ وہ مال، یعنی کہ گندے مال سے مراد وہ مال کہ اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو خود تم کیا کرتے ہو، اسے ہرگز اختیار نہیں کرو گے یا اس کو ہرگز قبول نہیں کرو گے، سوائے اس کے کہ تم تغمضوا فیہ، تم اپنی آنکھیں ہی بند کر لو گے اس کی طرف سے۔ انسان کا یہ حال ہے نا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں کیا رواج دیکھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی بات آتی، جیسا ہم نے تو اس کا انکار ہی کیا ہے
کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے کپڑے لے کر دیں یا کیا، آپ کا کام ہے کہ زکوٰۃ نکالیں، اور وہ زکوٰۃ کا مال جو بھی بنتا ہے آپ جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کو مال کا مالک بنائیں، نہ کہ جو ہے نا اپنے حساب سے آپ نے کپڑے خرید لیے، چپلیں خرید لی یا فلاں خرید لیا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو خیر ہے، ہمارے یہاں ایک زمانے سے ایک رواج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا زکوٰۃ کا مال الگ کرتے ہیں اور اس سے پھر شاپنگ کراتے ہیں، یا کپڑے والے یا جو بھی ہیں ان کو بلاتے ہیں، اور یہ کوالٹیز دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ٹھاک ہے، چلو اچھا بھی لگ رہا ہے، لاؤ اس کے جو ہے نا اتنے سارے ڈال دو، اور اتنے اتنے ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اس میں سے تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہی کپڑا جو آپ زکوٰۃ میں نکال رہے ہیں، اگر وہ کپڑا آپ کو دے دیا جائے تو کیا آپ پہنیں گے؟ اب فرق یہاں پہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کس درجے میں پہنیں گے۔ کیا آپ کے لیے وہ عیدین کو اپنے احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں پہن کے بیٹھنے کے لائق ہے، یا آپ اس کو روزمرہ کی زندگی میں معمولات میں پہننے کے لیے اس کو اس درجے میں رکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ روزمرہ کی زندگی میں پہن لیتے ہیں کیونکہ اتنا خاص نہیں ہے۔ آپ کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن پھر آپ جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تو اس کو بہتر گردانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا وہ کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، ایسا مال کہ جو تم خود کبھی قبول نہیں کرو گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے اس کے کہ تم اپنی آنکھیں پھیر لو گے اس چیز سے۔ اور یاد رکھو، جان لو کہ اللہ جو ہے واللہ غنی حمید، اللہ بے شک بے نیاز ہے، لائق حمد و ستائش ہے، لائق تعریف ہے۔ اور وہ یہ یہاں پہ یہ دونوں اللہ کی صفتوں کا، اس سے پہلے بھی ہم نے چند آیات گزری تو ہم نے یہی بتایا کہ اللہ اپنی صفتوں کو جو چن چن کر بیان کرتا ہے آیت کے اعتبار سے، وہاں پہ اس صفت کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو عنوان گزرا ہے، جو بیان گزرا ہے آیت میں، اس کے حوالے سے وہ آخری میں چھوڑ دیتا ہے ایک اپنا جملہ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو کہ اللہ تعالی غنی حمید، بہت زیادہ بے نیاز ہے۔ یعنی آپ جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں غریبوں کے نام پر، لیکن زکوٰۃ نکالنے کا منشا کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے، اور غریب کو دینے کے ذریعے سے آپ حقیقت میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی امداد کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو تم بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس زکوٰۃوں اور ان چیزوں سے کہ جو تم پیش کر رہے ہو اللہ کے نام پر۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے، اللہ کو چاہیے تو وہ تمہارے اس خاص مال میں سے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کہا کہ غنی ہے، ورنہ تو پھر اس کو چاہیے ہی کچھ نہیں۔ اور اللہ کو کیوں بہتر چاہیے؟ تاکہ مخلوق میں یکتائی ہو، برابری ہو، مخلوق وہی پہنے جو اعلیٰ درجے کا مسلمان پہن رہا ہے، جو بہت زیادہ پیسہ اور سکت رکھنے والا مسلمان پہن رہا ہے، وہی ایک عام مسلمان بھی پہنے، وہی چیز ایک عام مسلمان کے پاس بھی ہو۔ حمید اور لائق تعریف ہے۔ کیوں؟ اب لائق تعریف کیوں ہے، حمید کیوں کہا؟ کہ اب آپ ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جس کو خود آپ اپنی آنکھیں پھراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ اللہ تعریف کے قابل اس لیے ہے کہ اللہ فیصلے ہی وہ کرتا ہے کہ جو تم نہیں چاہتے کہ تم ادا کرو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی وہ ہے کہ وہ ادا کروائے، تاکہ پھر انسانیت کے اندر جیسا ہم نے کہا کہ وہ برابری کا بیلنس ہو، کہ جب دو مسلمان، ایک غریب کا اور ایک امیر کا دونوں نکلے تو پھر کیا حال ہو کہ دیکھ کے لوگ یہ نہ کہے کہ ہاں بھئی یہ غریب کا بچہ ہے یا یہ امیر کا بچہ ہے۔ وہاں پہ ایک کیفیت یہ ہو کہ ہاں جو کچھ بھی ہے دونوں میں یکتائی ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اور دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں گلی کوچوں میں بچے نئے کپڑے پہن کر کھیل رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک بچہ ان کے اندر ایسا دیکھا کہ جو
کھیلنے والوں سے الگ بیٹھ کے اداس چہرے کے ساتھ میں خاموش بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ تم آج عید کا دن ہے اور سب خوشی منا رہے ہیں اور آج تم غمزدہ ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اور کہا کہ تم سب کے پاس میں اچھے کپڑے ہیں، نئے کپڑے ہیں یا صاف ستھرے کپڑے ہیں، تم پرانے کپڑے پہن کر بیٹھے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین نہیں ہیں، ان کے والدین ہیں، یہ اپنے والدین کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں پر خوش ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ میں یتیم ہوں، میرے پاس میں نہ والدین ہیں، نہ ہی میرے پاس میں کوئی نیا کپڑا ہے کہ میں جس کو پہن کر باہر نکل سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کو اس کے اوپر رحم آیا اور اسے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو میرے گھر۔ کہا کہ اپنے گھر لے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ وہ اچھا لباس جو ہمارے یہاں بچوں کے لیے، شہزادوں کے لیے میسر ہے، ایسے اچھا لباس اس کو زیبتن کراؤ، اس کو نہلواؤ اور صاف ستھرا کر کے اس کو پہناؤ۔ اچھے کپڑے پہنا دیے۔ کہا کہ بیٹے کیا تم آج اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارے آج سے حسن و حسین تمہارے بھائی ہیں اور سیدہ عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ماں باپ کے درجے میں ہیں؟ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ سیدنا قاسم اور حضرت ابراہیم حضور کے شہزادے تھے، کہا کہ یہ تمہارے چچا ہوں اور کہا کہ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب، ام کلثوم وغیرہ یہ تمہاری پھوپھیاں کہلائیں۔ بات سے راضی ہو جاؤ، تم بھی لوگوں کے بچوں میں جاؤ اور عام بچوں کے ساتھ میں کھیلنا شروع کرو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن قائم کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح غریب کا بچہ بھی لائق خوشی اور لائق مسرت ہو سکتا ہے اور اس کو قابل مسرت بنایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غریب کا بچہ ہے تو منہ نہیں لگائیں گے یا اس کی طرف دیکھیں گے نہیں کہ وہ صرف میلا ہے یا بدترین حالت میں ہے۔ اس کو قریب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز پسند کی جو اپنے اولاد کے لیے پسند کی، وہ درجہ دیا جو اپنی اولاد کو درجہ دیا جاتا اور اس کے دل کو خوشی عطا فرمایا۔ ومن الواجب على مخرج الزكاة أن لا يفرقها على مقتضى هوى نفسه بل على موافقة الكتاب والسنة. ومن التفريق على مقتضى الهوى أن يخص بزكاته أو بشيء منها من المستحقين من تحصل له منه منفعة دنيوية من خدمة ونحوها، فإذا أعطاه لأنه يخدمه أو يختلف عليه أو يعظمه كان بذلك مسيئا وربما لا تقبل منه الزكاة، وإن كان الذي أعطاه مع ذلك مستحقا، فأما إذا أعطاه لكونه من أهل الزكاة فقط ولم يبال مع ذلك أكان ينفعه ويعرفه أم لا فلا يضر ذلك، وإن كانت له فيه منفعة وبه حاجة عن المستحق نبهنا على ذلك لتساهل بعض الأغنياء فيه وقلة تمييزهم له۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چند واجبات کو پھر امام الحداد فرماتے ہیں کہ تمہاری اوپر یہ لازمہ ہے، تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ جو کوئی تم میں سے زکوٰۃ دے یہ اپنے گمان کے حساب سے نہ دے
اپنے خیالات کے حساب سے کچھ بھی نہ دے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس اعتبار سے زکوٰۃ دے جیسا کہ کتاب میں یعنی قرآن میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہے، یعنی کہ احادیث مبارکہ میں وارد ہے، جیسا کہ ہم اس کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں کہ سونے چاندی میں ہو، غنم میں ہو، مال تجارت میں ہو، اسی طرح کاشتکاری وغیرہ میں ہو، تو مختلف اقسام میں مختلف قسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ یہ ہر ایک کے آپ ہر ایک کا مال نکال کے 2.5% کہہ کر نہیں نکال دیں گے، یا آپ اپنے حساب سے فیصلہ نہیں کریں گے کہ چلو اس کو 1 سال ہوا، اس کو 1 سال نہیں ہوا، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں چلا۔ حالانکہ ارچن کے علم تو آپ کے پاس ہے کہ کون سا کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، کون سے مال کے اوپر 1 سال گزرا ہے، تو اب آپ اس کو الگ کرنے کے بعد میں اس کی قیمت کیا ہوتی ہے بازار میں معلوم کریں گے، اور پھر اس کو صحیح اعتبار کے ساتھ قرآن و سنت کے احکام کے موافق دیں گے، نہ کہ اپنے گمان کے حساب سے کہ ہاں بھائی چلو یہ دے دو وہ دے دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے اندازے سے کوئی چیز دیں گے۔ اور آپ اپنے خیالات کے اعتبار سے یا اپنے گمان کے اعتبار سے بھی اسی لیے نہیں دیں گے کہ یہ پورا کا پورا مال کسی ایک کو، یا کسی اس مال کا کچھ حصہ یا پورا کا پورا مال ایسے انداز میں دینا کہ جس کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ حقیقت میں نہ واجب ہے نہ صحیح ہے، اور نہ ہی ان کو دیا جائے کہ جو کسی نہ کسی اعتبار سے دنیاوی منفعت کا شکار ہیں، یعنی دنیا سے ان کو فائدہ بہت ہے اور آپ کا مال ان کے پاس بھی پہنچ رہا ہے، تو ایسوں کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ یا اس انداز سے بھی نہیں دیں گے کہ آپ کو منفعت حاصل ہو سے، جیسا کہ شہرت کے لیے دنیاوی منفعت ہو گئی، آپ ادا کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے، کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس میں کوئی غرض، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن آپ دے اس انداز سے رہے ہیں کہ آپ کی شہرت ہو اور آپ کی نیت وہ ہے، تو یہ دنیاوی منفعت ہو گئی۔ یا آپ اس اعتبار سے دے رہے ہیں کہ لوگ آپ کو دیتا ہوا دیکھ کر اپنا مال لوٹائے، یا آپ کے ساتھ دنیاوی تعلقات میں مضبوط ہو جائیں، یا وغیرہ وغیرہ دنیا کی کئی دوسرے کاموں میں آپ کی سخاوت کا وہ شہرہ کام میں آئے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور نہیں دی جائیں گی، اس انداز کے ساتھ میں نہیں دی جائیں گی۔ تو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، کیسے اس کو تقسیم کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے کتاب و سنت میں اس کا حکم فرمایا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ اس طرح سے بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے کہ جیسا کہ من خدمتی و نحویہا، کہ کوئی آپ کے پاس میں ملاقات کے لیے آتا ہے، وَإِذَا عَطَاهُ لِأَنَّهُ يَخْدِمَهُ وَيَخْتَلِفَ إِلَيْهِ، کہ آپ کسی کو اس لیے دے رہے، اس لیے نہیں دے سکتے کہ کوئی آپ کا خدمت گزار ہے، یا آپ کے پاس خدمت کرتا ہے تو صرف آپ اسی لیے دے رہے ہیں، یا کوئی آپ کا ادب کرتا ہے لہذا وہ آپ کا ادب کرنے والا ہے تو آپ اس کو دے رہے ہیں، ورنہ آپ کسی کو نہیں دے، جو آپ کا ادب نہیں کرتا لیکن حقدار ہے تو آپ اس کو نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس اعتبار کے ساتھ میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی کہ جو اس کا حقدار ہو اس کو پہنچے گی، یہ دنیاوی منفعت دیکھ کر نہیں کہ آپ کسی کو دیں گے تو وہ آپ کی عطا کی وجہ سے وہ آپ کی خدمت میں رہے یا آپ کے بلاوے پہ حاضر رہے، یہ سوچ کر نہیں دیا جائے گا یا یہ دیکھ کر نہیں دیا جائے گا۔ کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کو حقدار سمجھ کے ہی دے رہے ہیں، لیکن آپ کے نیات کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ کا خادم بن کر رہے یا کہیں نہ کہیں سے آپ سے جڑا ہوا رہے، تو پھر یہ بھی قابل قبول زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
اسی طرح ایسی زکوٰۃ کے اندر کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دیں کہ جس کو آپ سرے سے نہیں جانتے ہوں، لیکن وہ حقدار ہے، صرف آپ کو اتنا پتا ہے، آپ اس کو ذاتی طور پر نہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ رشتہ داری ہے، لیکن وہ حقدار ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے اور وہ زکوٰۃ اس کے لیے کچھ دنیاوی منفعت کا سبب بن سکتی ہے کہ لوگ اس کی خدمت گزاری کر لیں یا کچھ اور ہو جائے، یعنی کہ وہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے آپ کی زکوٰۃ حاصل ہونے سے دنیاوی طور پر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک ہی پیمانہ یہ ہے کہ اگر وہ حقدار ہے، مستحق ہے، تو اس کو دے دیا جائے گا، چاہے آپ پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، چاہے اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آپ اس کی فکر نہیں کریں گے، بلکہ زکوٰۃ حقدار کو دیکھ کر دے دی جائے گی۔ لیکن ہاں، دینے والا، جو زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ یہ دیکھ کر نہیں دے گا کہ سامنے والا میری دنیاوی طور پر میرے لیے نفع بخش ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے مجھے کوئی دنیاوی بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، کوئی میری جی حضوری کرتا رہے گا یا نہیں کرے گا، کوئی میری تعریف و توصیف بیان کرتے رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ ہم امام الحداد یہاں پہ یہ بھی فرماتے ہیں، دیکھیے کہ چیز کو بھی، یعنی اس دور میں امام الحداد یہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ جو آج سے 450 سال پہلے کا زمانہ، اور فرما رہے ہیں کہ نبہنا علی ذالک لتساہل بعض الاغنیاء فیہ وقلت تمییزہم لہو، کہ کہا کہ ہم یہ اس لیے بھی بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت سارے پیسے والے لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ دینے کے معاملے میں یہ تمیز نہیں رکھتے کہ کس کو کیا دیا جا رہا ہے اور کس انداز سے دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ زکوٰۃ دینے کے صحیح سے صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن ان کو زکوٰۃ تو دینا ہے، لیکن اس کی صلاحیتوں کے اوپر کام نہیں کرتے کہ کس انداز سے دینی ہے، اور اس طریقے سے دیتے ہیں کہ کسی میں تمیز نہیں رکھتے، نہ اپنی نیت میں تمیز رکھتے ہیں، نہ دینے کے انداز میں تمیز رکھتے ہیں، نہ جو چیز دی جا رہی ہے اس کی کوئی تمیز باقی رکھتے ہیں۔ ومن المشكل أن يعطي الغني الفقير شيئا من الزكاة ويريه الظاهر أن ذلك صلة له أو هدية أو نحو ذلك، وكذلك من يعطي الزكاة زكاته لأقاربه المحتاجين الذين تجب لهم عليه النفقة مثل الوالدين والأولاد، وأما بقية الأقارب الفقراء الذين لا تجب عليهم نفقتهم فيجوز له إعطاؤهم زكاته وهي عليهم أفضل منها على غيرهم لمكان القرابة واستشراف نفوسهم إليها منه۔ فرمایا مشکل اس وقت آتی ہے کہ جب ایک پیسے والا شخص کسی غریب کو کچھ زکوٰۃ دیتا ہے، اور لیکن وہ زکوٰۃ ایک عام درجے کا جو ہے نا کوئی عام درجے کی کوئی امداد ہوتی ہے یا کوئی صدقہ یا جیسا کہ مساجد کے چندے ہوتے ہیں، سمجھیا مساجد سے جو چندہ لینے آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں، تو ان کو 100-500 دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ کے زکوٰۃ کے مال میں سے ہی دیتے ہیں، لیکن 100-500 دے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو کہا کہ ویسے ہی کسی غریب کو بھی کیا کرتے ہیں کہ 10 غریبوں کو پکڑ کے 500-500 دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو کہا کہ مشکل ہی یہ ہے کہ زکوٰۃ پیسے والا غریب کو دے رہا ہے، لیکن ایسی عام
مدد عام طور پر جو مدد ہوتی ہے اس کی بنسبت زکوٰۃ دینا یا کوئی تحفہ دینا یا اس طریقے کی کوئی چیز دینا کہ جو عام درجے میں ہو، جو ایسے ہی عام دنوں میں بھی ادا کی جاتی ہے یا عام طور پر کسی کی ایک لمحہ کے لیے یا ایک وقت کے لیے جو ہے نا کوئی مدد کرتا ہے، ویسے طور پر دی جا رہی ہے اور اس کو زکوٰۃ کے اندر شمار کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں دیا جائے گا، لیکن وہ اس انداز سے دے گا، جب دے گا تو اس انداز سے دے گا کہ اس انداز سے دے گا کہ سامنے والے کو احساس ہو کہ وہ زکوٰۃ ہے، اور لینے والا زکوٰۃ وہ کے اندر یہ کیفیت ہو کہ وہ جو زکوٰۃ اس کو حاصل ہو رہی ہے وہ اس کے لیے آگے جا کے فائدے کا سبب بنے، اور وہ اس کے گھر کے اخراجات اور اس کی ضروریات اور اس کی پریشانیوں کے لیے کام آئے اور کافی ہو۔ ورنہ اگر 150 اگر آپ بانٹتے پھریں گے تو یہ کسی کے لیے بھی حق میں کارگر ثابت نہیں ہوگا، فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں، ضرورت مند رشتہ داروں کے اوپر دے، اور جس طرح والدین ہیں، اولاد ہے، جس کے خرچے پہلے ہی سے انسان جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے سر پہ ہیں، یعنی کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ ولی ہے تمام کا۔ جیسا کہ اگر ایک گھر میں ایک بیٹا کماتا ہے اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے، اس کے پاس میں مال بھی ہے نصاب کا، اب اس کے لیے اگر اب اس کے والدین ضرورت مند ہوں، یعنی محتاج ہوں کہ ان کو پیسہ دیا جائے، جیسا کہ بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ سے الگ رہ جاتی ہے، مغربی ممالک میں ایسا ہوتا ہے عام طور پر، اولاد جو ہے ماں باپ سے الگ رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پاس میں کوئی کمائی، ایک عمر کے پہنچنے کے بعد میں کوئی کمانے کے سورسز نہیں ہوتے، تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کا خرچ سنبھالتی ہے، اور سنبھالنا بھی پڑتا ہے، اور یہ حق بھی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اولاد کوئی خیال بھی نہیں کرتی، یہ تو وبال ہے، تو غیر اخلاقی ہے، اور اپنی ذمہ داری اور فرائض بحیثیت اولاد سے منہ پھیرنا ہے۔ ہم اس کی بات تو نہیں کریں گے، لیکن اگر ماں باپ حقدار ہیں اور آپ نے ان کو پیسہ دیا زکوٰۃ میں سے، یا اولاد حقدار ہے تو ماں باپ نے اولاد کو ادا کیا۔ اللہ کے یہ دونوں ہی رشتے ایسے ہیں کہ جس میں چاہے ماں باپ اپنی اولاد کو دے، یا بیٹا اپنے ماں باپ کو دے، یا اپنی اولاد کو دے، یہ ہر صورت میں دونوں ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ اگر باپ کماتا ہے گھر میں تو باپ اپنی اولاد کے نفقے کا ذمہ دار ہے، یعنی ان کی کھانے پینے کا ذمہ دار ہے، تو اگر ان کو ضرورت ہے تو اگر وہ ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے دے رہا ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا نان نفقہ آپ کی ذمہ داری پہ ہے، جن کی روزی روٹی آپ کے ذمہ داری پہ ہے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں دینا چاہیے، یا زکوٰۃ کے مال میں سے اگر آپ دے بھی دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کا نان نفقہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے، جیسا کہ بھائی کی اولاد یا بہن کی اولاد، یا اسی طرح پھر آپ کے جو ہے رشتے کے کوئی بھائی، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، پھر یہ اس طرح رشتہ داریاں آگے چلتی چلی جاتی ہیں کہ ماں باپ، بیوی، اولاد اور سگے بھائی بہن کے جو
جن کا نان نفقہ عمر اور صحت کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری پہ ہے، تو پھر ان کا نان نفقہ زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں نکالا جائے گا، ان کی روز مرہ کی زندگی کی ضروریات زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں دی جائے گی۔ اور وہ بھائی بہن جو اپنی اپنی جگہ شادی شدہ ہیں، کام کرنے والے ہیں، یا بہن شادی شدہ ہے، ان کے شوہر کماتا ہے، یہ سارے جو ذیلی پھر رشتے بنتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں آپ کی ذمہ داری سے بھی جدا ہو جاتے ہیں، تو ان کو آپ زکوٰۃ کے مال میں سے دے سکتے ہیں، جبکہ آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اسی طرح کوئی رشتے کا کوئی بھائی ہو، فلاں ہو، جو بھی ہو، چاہے آپ کی عمر میں بڑا ہو، رشتے میں بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ جس کا نان نفقے کی ذمہ داری اسلام میں آپ کے اوپر نہیں ہے، جس کی ولایت اور کفالت آپ کے سر پر نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ وہ غیر سید ہو، غیر سادات ہو، غیر بنی ہاشم ہو، اور اس کو زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے۔ اور رشتہ داروں میں اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے یہ صرف امام الحجاج فرماتے ہیں، یہ صرف اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کہ تم غیر کو دینے سے پہلے اگر تمہارے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں تو کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے اوپر نکالا کرو، بجائے اس کے کہ دوسروں کو دیا کرو۔ کیونکہ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ بھی وَاسْتِشْرَافُ نُفُوسِهِمْ إِلَيْهَا مِنْهُ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو کی نظر ہوتی ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار صاحب استطاعت ہے، تو شاید کہ اب جو ہے موسم زکوٰۃ کا آیا ہے، تو شاید اس کے مال میں سے میں اس کا حقدار بنوں کہ وہ مجھے اپنی زکوٰۃ دے گا، اور وہ امید میں ہوتا ہے، اپنے شرافت نفس کے ساتھ میں مانگتا نہیں ہے، لیکن انتظار میں ہوتا ہے کہ شاید یہ مجھے دے گا، اور اگر آپ اس کو نہیں دے کر، اس کو محروم رکھ کر کسی اور کو دیتے ہیں، تو پھر یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، قابل تعریف بھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی حمد و ستائش نہیں ہوگی۔ ہر چند کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن آپ نے پہلے اپنے گھر سے شروع نہیں کی، اپنے رشتہ داروں سے شروع نہیں کی، پھر اس کا بھی وبال ہوگا۔ آگے زکوٰۃ فطر کی بات کریں، یعنی کہ فطرانے کی بات کر رہے ہیں امام الحداد، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کو کل کی گفتگو میں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ اوپر سیر حاصل گفتگو ہوتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ آج یہی آداب میں سے ہم نے پیش کر دیا کہ انسان زکوٰۃ نکالنے میں کون سی چیزوں کا زکوٰۃ نکالے، کس چیزوں کی زکوٰۃ نکالے، اور جب زکوٰۃ نکال رہا ہے پھر کس اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ نکالنے میں مال کون سی قسم کا ہوگا، کون سی حیثیت کا ہوگا، یہ بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں کون سی، جب مال نکال ہی رہے ہیں تو پھر جب زکوٰۃ نکل رہی ہے تو وہ کتاب و سنت کے موافق ہے یا غیر موافق ہے، اس سے پھر دنیاوی مفاد حاصل ہونا ہے نہیں ہونا ہے، ان تمام باتوں کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر کس کو کون حقدار بنتا ہے، پھر اس حقدار کے تذکرے ہم نے شامل کیے کہ کون سے لوگ اس چیز کو حقدار جانا آپ کی رشتے داری میں، کہ جن کو اس سے حصہ دیا جائے، ہم نے اس کا بیان کر لیا۔ تو
یہ تھا درس کے تعلق سے، درس کے حوالے سے جو کچھ گفتگو تھی آج کے لیے مسائل میں سمجھنے کے اعتبار سے اتنا کافی ہے۔ جیسا کہ حبیب جانی صاحب شاد فرما رہے تھے کہ سیدھا سیدھا نجیبہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین شریفہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو ہوتا ہے، اور 10 رمضان سیدہ خدیجہ الکبریٰ وصال فرما گئی، جبکہ آپ کی عمر 65 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور اعلان نبوت کا یہ 10واں سال تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبوت کے اعلان کے 10ویں سال رمضان کی 10 تاریخ کو اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئی، اور آپ کے وصال کے ٹھیک 1 ماہ 5 دن یعنی کہ 15 شوال المکرم تک حضرت سیدنا محسن الامہ حافظ الرسول سیدنا ابی طالب بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہوا، اور حضور کی سب سے زیادہ سپورٹ، حضور کے سپورٹ سورسز جو سب سے بڑے اہم تھے سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب، اس پہلے دور میں اسلام کے، جہاں پہ آپ کو کسی نے آپ کی حفاظت فرمائی یا کسی نے آپ کو سکون عطا فرمایا، تو یا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یا تو سیدنا ابو طالب، حضور کے چچا اور سیدنا علی المرتضیٰ کے والد ہیں۔ ان دونوں کا وصال فرما جانا، اور وصال کے ساتھ ہی جو واقعات پیش آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان واقعات کی وجہ سے سال کا عام الحزن کہلانا، یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ رہا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال فرما جانے سے اور حضرت ابو طالب کے وصال فرما جانے سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ غم کا سال نہیں، یہ ان کے وصال ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا وصال ہونا جو نقصان کر گیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن تکالیف کا آغاز کر گیا، وہ سبب بنا کہ جس کی وجہ سے عام الحزن کہا گیا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے، کیوں کہ اسلامی سوگ کے بارے میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام میں سوگ ابدی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، اور خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم ضرور تھا، لیکن وہ غم اتنا دائمی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے سارے سال ہی کو عام الحزن کہہ دیا جائے۔ تو اس غم کی اسلام میں اجازت ہے ہی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے غم کا اظہار ہونا یا حضور کے غم کو اس کی طرف جوڑ دینا کہ عام الحزن اس وجہ سے کہلایا، تو نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ پھر اس کی ایک الگ داستان ہے کہ کیا ہوا تھا۔
یہ حسن کہا گیا، تو یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ اب اگر آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دیکھیں تو آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ عام الفیل جو ہے، یعنی جو واقعہ ہوا ابرہہ کا لشکر جو خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے جس سال آیا تھا، جس کو عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی کے 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 6 ماہ بعد پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش عمل میں آئی، حضور ولادت پذیر ہوئے۔ اس اہم نشانی کے طور پہ جو عام الفیل کے ہاتھیوں والا سال، کہ جس سال ابرہہ یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آ گیا، اور اس وقت حضرت سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے تھیں، اور حضور کی برکت سے دعائے عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مقبول بنایا، اور پرندوں کو ابابیل کو بھیجا کہ وہ ہاتھیوں کے 1000 ہاتھیوں والے لشکر کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے کنکر برسانے لگے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر دی کہ وہ عذاب کی شکل اختیار کر کے ان سارے ہاتھیوں کو بطور بھوسا اور ایک بے جان شے کے اندر تبدیل کر گیا، کہ جو نہ اس کی ہڈیاں باقی رہیں، نہ ان کا گوشت کا کوئی حصہ باقی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے گھر کی حفاظت اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور ان کے توسل کے توفیل کی تھی، اس سال عام الفیل کے 15 سال پہلے، یہ واقعہ ہونے کے 15 سال پہلے، جیسا کہ آپ دیکھیں اگر انگلش کیلنڈر ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو عیسوی سال کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے کا دور ہے، اس کو آپ دیکھیں گے کہ گریگورین کیلنڈرز میں اس کو بی سی کہا جاتا ہے، بیفور کرائسٹ، بی سی ای کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے وصال فرما جانے کے بعد یا آپ کی پیدائش ہو جانے کے بعد کے سال کو اے سی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اب ہم جو گزر رہے ہیں، یہ آپ کے ولادت کے بعد کے سال میں، آپ کی میلاد عیسوی میلاد کے اعتبار سے پھر وہاں سے یہ سال کاؤنٹ ہونا شروع ہوئے۔ تو اب ہم اس کے 2000 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 2023ویں سال میں ہیں۔ یہ ایک ایک نشانی بنا لیتے تھے لوگ حساب رکھنے کے لیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ولادت عام الفیل ایک نشانی بن گئی تھی عرب میں، تو اس سال کے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ تو عام الفیل کے 15 سال پہلے آپ اس دنیا خاندان بنو قریش میں حضور ہی کے خاندان میں پیدا ہوں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نسب مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت قصی کے پاس میں جا کے ایک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ قریش ہونے میں، حضور کا کفل ہونے میں آپ برابر ہی رہی، لہذا ایک ہی خاندان سے تھی۔ اور یہ ہوا کہ پھر پیدا ہوئی اور شروع ہی سے آپ کی زندگی ایسی گزری کہ ایک دم پاک بازی اور ستھرائی اس طرح کے اندر شدید رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو لوگ طیبہ اور طاہرہ کے القاب کے ساتھ بھی یاد کرتے تھے۔ لوگ اتنی پاک باز عورت
عرب میں بہت کم دیکھی جاتی تھی، یا آپ یہ کہیں کہ ان کے جیسی عورتیں کچھ ہی نظر آتی تھیں، تو یہ دونوں ہی جملے غلط ہیں۔ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ سارے عرب میں اور خاندان قریش میں سیدہ خدیجہ کبریٰ پھر کوئی نہیں تھی۔ تو یعنی کہ حضور کا نکاح جن سے ہو رہا تھا، ہونے والا تھا، جو مشیت الہی کو مقبول تھا، اور جو حضور کی ولد ٹھہری، یعنی کہ حضور کی اولاد کی ماں ساری سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی ہے۔ تو کہا کہ آپ کو شروع سے ہی طیبہ اور طاہرہ مانا جاتا تھا، اور آپ کے جیسی پاک باز خاتون سارے عرب میں کوئی نہیں تھی۔ اور پھر ائمہ تاریخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کا نکاح جب آپ بلوغ کو پہنچی اور آپ کا نکاح ہوا، تو جیسا کہ عرب میں بالغ ہوتے ہی نکاح کیا جاتا تھا، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کہیں اس کے آس پاس بھی نہیں رہی، تو لہذا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نکاح سب سے پہلا نکاح آپ کا ہوا عتیق ابن عائض کے ساتھ میں۔ اور عتیق ابن عائض یہ شخص کے ساتھ میں آپ کا نکاح ہوا، اور تاریخ میں ان کے ساتھ اولاد ہونے نہ ہونے میں پھر اختلاف ہے، کہ کچھ کہتے ہیں تھی، کچھ کہتے ہیں کہ بلکہ یہی نہیں، بلکہ جو دوسرے شوہر تھے، دوسرے خاوند تھے حضرت سیدہ خدیجہ کی، یعنی رسول اللہ سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور دوسرے جو تھے وہ تھے ہند بن زرارہ۔ یہ 2 بھی خاوند سے، بعض روایت میں ہے کہ ان سے اولاد تھی، بعض میں ہے، بعض کو اختلاف ہے کہ نہیں، ان سے اولاد ہی نہیں تھی۔ تو وہ خیر کچھ اور ہی ڈسکشن ہوگا کہ پھر اولاد ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، اور دونوں سے آپ بیوہ تھیں، یعنی آپ کے دونوں شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اتنی شروع سے بولڈ رہی ہیں، اور اتنی سی شروع سے اتنا اپنا ان کا نیچر، مزاج تجارت کے اندر، تجارت پیشگی میں اتنا مضبوط رہا، اور بحیثیت عورت ہونے کے، اور پھر اس وقت کا عرب کا ماحول، اس ماحول کے اندر قریشیہ خاندان کی صفات لے کر جو آپ کا مزاج رہا ہے، کہ باوجود اپنے پردے میں اور اپنی طہارت اور پاکیزگی میں کوئی فرق آئے بغیر، آپ سارے عرب میں سب سے کامیاب بزنس وومن رہی ہیں، سب سے کامیاب تجارت پیشہ خاتون رہی ہیں۔ آپ کیا کرتی تھیں کہ جو کوئی قافلے تجارت کے ہوتے تھے، یا کچھ لوگ جو ذمہ دار سمجھ آتے تھے، ان کو اپنے غلام کے ذریعے سے کیا کرتی تھیں کہ اجرت پر ان کو اپنے ماتحت لیتی، اور پھر ان کے ذریعے سے مال تجارت روانہ کرتی، ملک شام، ملک یمن وغیرہ آپ کے تجارت کے قافلے جاتے، اور مختلف پھر عرب کے دوسرے مقامات پر جاتے۔ تو جو کوئی پھر اس کو لگ کر جو کوئی آپ کے پاس نفع آتا، جو کوئی پروفٹ بنتا، پھر اس پروفٹ میں سے، اس نفع میں سے
پھر جن کو اجرت پہ لیا ہے پھر ان کو ان کا معاوضہ دیتی اور دے کر ان کو روانہ کرتے تھی، پھر حتیٰ کہ پھر دوسری بار قافلہ تیار ہو اور مال تیار ہو کے بھیجا جائے۔ تو اس طرح کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس آپ کہہ سکتے ہیں معنی میں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رہا ہے۔ پھر یہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہرت شروع ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 24-25 سال کے دور میں ہیں کہ آپ کی ایسے تو بچپن ہی سے آپ کی امانت داری اور سچائی مشہور رہی، لیکن جیسے ہی جوان ہوتے گئے، جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماحول کیسا ہوتا ہے، انسانی ماحول، کہ جہاں پہ جوان ہوتے گئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ذمہ دار ہوتے چلے گئے، یعنی کہ اپنے چچا کے قافلے اور چچا کی برکت سے، چچا کے سکھائے ہوئے بتائے ہوئے نہج پر آپ جب تجارت کرنے لگے اور تجارت کے اندر نفع ہونے لگا لوگوں کو، تو خود بخود مارکیٹ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے بحیثیت تاجر بڑا مشہور ہونے لگا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ بھی آپ کی جو ہے نا کافی دور اندیشی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معلومات ہوئے کہ یہ بہت ہی لائق ہیں اور بہت ہی قابل اعتماد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری کے اندر بہت ہی پختہ ہیں، کوئی بھی بزنس والے ایسے ہی لوگوں کو ہائر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا، خادم میسرہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر پیش کیا کہ بات کرو، جا کے کہو کہ میرے پاس میں مال تجارت کے قافلے جاتے ہیں اور یہ میرا مال ہوتا ہے، اس کو صحیح سے پہنچا کر اس کا جو کچھ بھی پروفٹ ہوگا اس میں سے حصہ دیں گے اور وغیرہ۔ تو ایک نہیں کئی بار دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور دگنا بلکہ دگنے سے زیادہ نفع حضرت سیدہ خدیجہ کے قافلوں کا ہوتا، حضور جن قافلوں کے ذمہ دار بن کے جاتے دگنے سے زیادہ فائدہ ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا کا سارا مال لا کر اتنی صفائی کے ساتھ میں حضور ایسے بہترین اکاؤنٹنٹ رہے ہیں کہ اتنا بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب و کتاب پیش فرماتے تھے کہ سامنے والا چاہے وہ سیدہ خدیجہ ہی کیوں ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہو، تو وہ سب دنگ رہ جاتے کہ یہ کتنی صفائی ہے ان کے اندر۔ اور چونکہ یہ براہ راست سیدہ خدیجہ کے ساتھ میں آپ کا کوئی مکالمہ نہیں ہوتا تھا، میسرہ ہمیشہ بیچ میں درمیان میں رہتے اور میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھ کر مرغوب ہوتے اور جا کر ایک الگ خوشی ہوتی کہ کیونکہ میسرہ بھی جانتے تھے کہ پہلے والے بھی لوگ ہوتے تھے جو مال لے کر جاتے تھے، وہ کتنی ان کے صفائی پیش کرنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ایکسپنسز کو شیئر کرنے کے درمیان کتنا فرق ہے، اور جو کچھ بھی حساب کتاب ہے وہ کتنا صفائی اور ستھرائی کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے ہیں۔ لہذا ہر بار جاتے تعریف و توصیف کے ساتھ میسرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں حضور کی امانت داری کا ذکر کرتے، تو حضور کے اخلاق اور حضور کے کردار کا جو ایک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانچہ تیار ہو چکا تھا خیالات کے اندر سیدہ خدیجہ کے کہ ارے کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ ایسے دور میں جہاں پر لوگ لائق وفا نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، وہاں پہ ایک شخص ایک عورت کا مال لے جا کر، جبکہ کوئی ذمہ دار بھی شخص آ کر کھڑا نہیں ہے کہ حضور سے حساب کتاب کرے، ایک خادم ہی آتا ہے، لیکن اتنا پاکیزگی ہے حضور کے اہتمام میں، تو کہا کہ اپنی طرف سے حضرت سیدہ خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا اثر انداز ہوئی،
اور حضور کی طرف سے آنے والے نفع و فائدہ سے بھی اتنا ان کو خوشی حاصل ہوئی کہ پھر آپ نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پیش فرمایا، اور یہ آپ کا پیام لے کر پہنچی آپ کی سہیلی نفیسہ بنت منیہ. یہ حضرت سیدہ خدیجہ کی ایک خاص سہیلی رہی ہیں. تو نفیسہ بنت منیہ نے آپ کا پیام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے مکالمہ آپس میں بڑھانے آپ سیدہ خدیجہ کے چچاؤں سے بات کی، اور پھر آپ کے دوسرے رشتہ داروں سے بات کی کہ ایسا پیام ہے. اور سیدہ خدیجہ اس کے اندر دلچسپی دکھاتی ہیں کہ اس فقیر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی رہی کہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں، لہذا یہ بات میں آپ کے ذریعے سے آگے رکھنا چاہتا ہوں. پھر حضور بھی رضامند ہوئے، کیونکہ پھر ان کی نفاست اور پاکیزگی کا بھی شہرا تھا، لہذا فرمایا. اور عمرو بن اسد خاص چچا کا نام ملتا ہے حضرت خدیجہ کے دوسرے چچاؤں میں سے. ان کی موجودگی میں نکاح اور نکاح کے اندر سے حضرت ابو طالب رہے، اور حضور کے نکاح کا خطبہ بھی حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ نے دیا، جو کہ بے شمار روایات سے مشہور روایات سے ثابت ہے. پھر کیا ہوا کہ اب حضور کی جو عمر مبارک ہے مشہور اور معروف روایات کے اعتبار سے 25 سال تقریباً، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت شادی کے وقت میں رسول اللہ کے ساتھ شادی کے وقت میں آپ کی عمر مبارک ہے 40 سال. اتنا فرق ہے. اور حضور کی صاف ذہنی کا اس سے میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کے اوپر آ رہا ہوں کہ جو آئے دن حضور کی شخصیت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں لوگ، خاص طور پہ سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کو لے کر کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ میں جب نکاح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر کم تھی، لہذا حضور کے اوپر غلط باتیں اور گندی گستاخیاں حضور کی طرف لوگ نسبت کر دیتے ہیں. اور ہمارے مسلمان سادہ مسلمان جن کے پاس نہ تحقیق کا دماغ ہے، نہ کوئی علم کا دماغ، نہ علمی صلاحیت ہے کہ اس کے اندر کھوج کر کے معلوم تو کریں کہ کیا ہے. اورینٹلسٹ اور امپیریلسٹ ذہنوں کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کا شکار بن جاتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. اور آج بھی بہت سارے مسلمانوں کے پاس میں ڈاؤٹس ہیں ان کے دماغ میں کہ یہ کیوں، اور ملٹیپل میرجز، مختلف کئی شادیاں جو حضور نے متعدد شادیاں کی وہ کیوں ہوا، کیا ہوا، اور پھر امت کے لیے 4 کیوں، اور جب رسول اللہ نے 11 کی تھیں وغیرہ وغیرہ ایسے قسم کے. تو یہ پھر ایک اور الگ عنوان بن جاتا ہے کہ پھر ہم اس کے اوپر بات کریں، تو لہذا ہم اس کے اندر ڈیپ نہیں جاتے. لیکن بس یہی بات کافی ہے کہ ایک نوجوان کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، حضور بشر ہیں، حضور کی بشریت پر ایمان، بحیثیت بشر 25 سال کے نوجوان کو دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں اتنا لوگ کہتے ہیں کہ وسعت ذہنی کا زمانہ ہے، اور آج کے زمانے میں کوئی 40 سال کی عورت کے ساتھ میں کوئی نکاح، اور وہ بھی بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا کوئی نہیں چاہتا. حتیٰ یہ کہ ہم نے خود ایسے تجربے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ فرق نہیں ہے، 5-6 سال کا فرق ہوتا ہے، تو ویسی عورت کے ساتھ میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتے لوگ. اور یہ جائے کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
14.5 صدیاں پہلے حضور نے یہ ثبوت دیا کہ 25 سال کی نوجوانی میں حضور کی ذہنیت کتنی پاک تھی، حضور کے اخلاق کتنے پاک تھے، حضور کا دل کتنا پاک تھا کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کی عمر کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور وہ کیسی لگتی ہوگی، کیا ہوگی، یہ سب نہیں، آگے اس کی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں سنا ہے، اب وہ بیوہ ہے، یہ ہے وغیرہ ہے، اس کے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، ساتھ میں اس کے لیے میں نے کام کیا ہے، میں نے اس کے مال کو پہنچایا ہے، اس کے ساتھ بزنس کیا ہے، تو مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ اپنے بزنس میں کیسی ہے، تو اس کی شرافت کا اندازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کہا کہ مجھے قبول ہے، لہذا عتیق بن عائض التمیمی یہ پہلے قابل ہوئے حضرت سیدہ خدیجہ کے، دوسرے ابو حالہ التمیمی جس کو ہند بن زرارہ بھی کہتے ہیں، تو دوسرے وہ تھے، اور تیسرے سیدنا محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی۔ اب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 سال یعنی 25 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک کا ایک یہ وہ حضور کی زندگی کا وہ سنہرا بلکہ حضور کی زندگی کا سنہرا کیا کہیں کہ خود رسول اللہ کی ساری زندگی چمکدار ہے، لیکن حضور کی 63 سالہ ظاہری حیات میں اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ بہترین سال حضور کی خوشحال زندگی کے آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے، بچپن سے لے کر حضور کی نوجوانی تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی اور شادی شدہ زندگی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت تک، یہ جو زمانہ گزرا ہے نا 25 سال سے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت تک، یہ جو خاص 15 سال ہوئے حضور کی زندگی، حضور کی ظاہری حیات کی سب سے زیادہ خوشحال سال، اس میں زیادہ تکالیف نہیں، زیادہ پریشانیاں نہیں، زیادہ لوگوں کی گالی گلوچ نہیں، کچھ نہیں، یہ ساری زندگی، اور یہ شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ہے کہ حضور کی سب سے زیادہ زندگی میں شریک حیات آپ رہی، آپ سے زیادہ کسی زوجہ کو اتنا زمانہ نہیں ملا حضور کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے دور میں حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسری زوجہ کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا تھا۔ ابھی بس 3-4 منٹ کچھ اور بولتے ہیں، ورنہ تو اور باقی ہے بہت سارا، انشاءاللہ کبھی اور زمانہ آئے گا تو خاص طور پر سیدہ خدیجہ کے بارے میں عنوان سے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ حبیب جانی صاحب کلام سن رہے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شہزادے ہوئے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، انہی کی یہی شہزادے کی خاص کنیت کو حضور نے اپنے لیے منتخب کیا، حضور نے اپنے لیے کنیت جو قبول کی وہ ابو القاسم ہے، وہ ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ، قاسم کے والد، تو ابو القاسم جو حضور کی مشہور کنیت ہے، وہ یعنی پین نیم کہیں آپ یا پیٹ نیم کہیں یا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کوئی اور ایسے ہی جو نام پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حضور نے قبول کیا، تو یہ قاسم حضرت سیدہ فاطمہ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، 2 بیٹے حضور کو، دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیسرے بیٹے کے بارے میں کیونکہ اختلاف ہے تو ہر چند کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی حضور کے فرزند رہے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ سے، لیکن کیونکہ اس کے اندر اختلاف ہے تو ہم اس کے اوپر نہیں جاتے، لیکن 2 فرزند کے بارے میں اختلاف کچھ نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ 2 فرزند تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، یہ دونوں ہی شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھیں، اور چاروں نور کے ٹکڑے، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم،
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، چاروں شہزادیاں، چاروں کے چاروں حضرت سیدہ خدیجہ سے. تو دیکھیے کتنا کتنا پراسپرس، آپ کہیں کہ کتنا پھل پھول پھلدار اور پھلنے پھولنے والا گھرانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کے ساتھ. کسی دوسری ام المؤمنین کے ساتھ، کسی دوسری زوجہ طاہرہ حضور کی جو ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کی شانوں میں گستاخی نہیں کر رہے، ہم صرف فرق بتا رہے ہیں کہ حضور کا انکلینیشن سیدہ خدیجہ کی طرف کیوں تھا، چاہتے کیوں تھے زیادہ. تو صرف یہی نہیں تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے آپ کے بچوں کی والدہ تھی، آپ کے اولاد کی والدہ تھی، نہیں، یہ تو بات کی بات ہے. اس وقت سے زیادہ چاہتے تھے کہ جب صاحب اولاد بھی نہیں تھے. اور یہ 15 سال میں حضور کو 2 شہزادے ہونا، 4 شہزادیاں ہونا، پھر آپ کے گھر میں سیدہ خدیجہ حضور کے غلاموں کو بھی پالتی تھی، پھر حضور کے چچا زاد بھائی جو حضرت علی بن ابی طالب ہیں، ان کی پرورش بھی تو سیدہ خدیجہ نے ہی کی ہے. ان کے پیدا ہوئے حضور کی گود میں آنکھ کھولی، جب آنکھ کھولی تو تب تک سیدہ خدیجہ بحیثیت والدہ موجود ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت درجہ والد میں کفیل کے طور پر موجود ہیں، حالانکہ ہیں بھائی. پھر اسی گھرانے میں حضرت زید بھی پرورش پائے ہیں، جو حضور کے غلام رہے مشہور. تو یہ گھرانہ ایسے لوگوں کا سے بھرا ہوا گھرانہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خوشحال خوبصورت لمحات، زندگی کے بے فکر لمحات، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حصے میں آئے. اور بلکہ یوں کہا جائے کہ سیدہ خدیجہ بھی اس لائق رہی ہیں کہ جن کے لیے حضور کی زندگی کی خوبصورت لمحات کو ان کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کا وہ ساتھ حاصل تھا، جس کے بارے میں پھر اور بہت ساری روایات ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے چلے جائیں تو وقت کافی ہوگا. سیدہ خدیجہ کے بارے میں ایک خاکہ، 2-4 احادیث کا ایک خلاصہ، کہ وہ خاتون ہے کہ وہ 4 خواتین میں سے ایک خاتون ہیں جو ساری دنیا میں سب سے عظیم تر ہیں، وہ کہ جن کو جنتی خواتین کہا گیا ہے. وہ ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہیں، جنہوں نے حضرت آسیہ یہ جنتی خاتون ہیں. حضرت مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ جنتی خاتون ہیں. تیسری خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، اور چوتھی خاتون جنتی جن کو بشارت دے دی گئی تھی جنت کی، وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ 4 جنتی خواتین ہیں. اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام پہنچایا، سلام بھیجا. حضرت جبرائیل اللہ کا سلام لے کر اترے اور خود اللہ کا سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ سیدہ خدیجہ ہمارا بھی سلام. حضور کی اولاد کی والدہ ہوئی، ساری کل ذریت کی والدہ، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی شہزادی حضور کی وہ شہزادی کہ جن سے حضور کا سارا نسب چلا ہے، وہ بھی لا کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے جھولی میں ڈال دیا. تو گویا کہ جتنے سادات ہیں، حسن اور حسین اور آنے والی ذریت حضور کی، کل حضور کے شہزادے اور حضور کا اہل بیت، خاص اہل بیت کا گھرانہ حضور کا جو کہلائے گا ابد الاباد اور حتیٰ قیامت تک، جو حضرت سیدہ مہدی علیہ السلام کی شکل تک ظاہر ہوں گے، وہ ساروں کا نسب جا کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک تک پہنچتا ہے.
کہ یہ وہ خاتون ہے۔ پھر ان کے بارے میں حضور نے بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت کا رزق عطا کیا ہے، یہ حضور نے یہاں تک فرمایا۔ اور پھر بے شمار اور بھی فضیلتیں ہیں، کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے صحیح مسلم میں، کہ کوئی دن ایسا زندگی میں نہیں گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تعریف نہیں فرمائی۔ بہت تعریف کرتے، اور خدیجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اتنی تعریف کرتے کہ تعریف کرتے کرتے آسمانوں میں پہنچ جاتے، یعنی کہ جیسا کہ آپ ہم بولتے ہیں نا، ہمارے عرف عام میں ہوتا ہے کہ تعریف کے پل باندھ دینا، ہمارے یہاں تو جھوٹی تعریف کو بھی تعریف کے پل باندھ دینا کہتے ہیں، اور سچی تعریف کو بھی ویسے ہی کہتے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ کے الفاظ ہی ہے، کہا کہ اتنی تعریف کرتے کہ آسمانوں کو پہنچ جاتے تعریف کرتے کرتے، نہیں آسمانوں کو پہنچ جاتے، نہیں کہ تعریف اتنی ہوتی حد سے زیادہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان عبور ہو گئے، اتنی تعریف کر دیتے۔ تو کہا کہ کسی سے مجھے جلن نہیں تھی سیدہ عائشہ، یہ پاکیزہ جلن ہے، کوئی اس کو گندگی میں یا غلط چیز میں شمار نہ کریں۔ اور سبحان اللہ، یہ پاکیزگی کی علامت ہے سیدہ عائشہ کی، سیدہ عائشہ کتنی صاف دلی کے ساتھ یہ بات بھی کر رہی ہیں کہ مجھے کسی سے اتنی جلن نہیں تھی، اور نہ حضور کی کسی زوجات میں سے کسی سے جلن تھی، نہ کسی انسان سے اتنی جلن تھی جتنی سیدہ خدیجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے کہ ہمیشہ ان کے بارے میں اتنی تعریف کرتے تھے کہ میں بس آ جاتی تھی۔ یہ سیدہ عائشہ کا فرمان ہے کہ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ لوگ بولیں تو اتنا مزہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن سیدہ عائشہ ہوں، حضور کی گھر والی، حضور کی زوجہ طاہرہ، اور پھر وہ کہ جن کی شان میں سورہ نور کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جن کی پاکیزگی اور طہارت میں، سورہ نور قرآن مجید میں جن کی پاکیزگی اور طہارت کا بیان ہے وہ سیدہ عائشہ ہیں، تو وہ خاتون کہتی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ساتھ یہ حال تھا۔ یقیناً وہ ایسی خاتون رہی ہیں، اور پھر بے شمار اور بھی فضائل ہیں، اللہ نے چاہا تو ان میں اور بھی چند باتوں میں اضافہ کرتے ہوئے پھر کبھی بات کرتے ہیں، جتنی بات کرو کم ہے کہ اتنے فضائل آ جانے کے بعد اور کیا کہا جائے، ان کی تعریف کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کو پہنچ جائیں تو ان کے بارے میں ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم کتنا گھیر سکتے ہیں اس بات۔ بس اتنا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ سبق بھی ہے اس کے اندر کہ جو کوئی شادی شدہ حضرات ہیں وہ اپنی ازواج کا بھی اس طرح کے ساتھ میں خیال رکھا کریں کہ وہ صرف آپ کی کام کاج کرنے والی خدام بن کر نہیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے خدمت گزاری نہیں لیتے تھے، خدمت گزاری کے لیے نہیں رکھا تھا، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ان کو شادی نہیں کی تھی، ان کو شادی کی تھی تو اسی لیے کی تھی تاکہ وہ لوگ رہی ہیں، ان کو درجہ دیا جاتا، اس مقام پر پہنچایا جاتا، پھر ان کا خیال رکھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت سے پیش آتے تھے، حضور کی گفتگو میں کبھی سختی نہیں ہوتی تھی ان کے ساتھ، ہر لحاظ سے ان کا خوشیوں کا بھی خیال رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں تھا۔ اب اس کو سن کر عورتیں پھر یہ نہ کر دیں، غیر ضروری طور پر پھر ڈیمانڈز نہ کریں کہ ہر چھوٹی بات کے اوپر بحث کرنا یا اس کے اوپر خیال رکھنے نہ رکھنے پر آ جانا، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھداری کے ساتھ ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں، لہٰذا نہ آپ حد سے تجاوز کر کے جو ہے نہ زیادہ ڈیمانڈنگ بنے، نہ یہ حد سے زیادہ نظر انداز کرنے والے بنے۔ انتم لباس لہم ہن لباس لکم انتم لباس لہن، کہ آپ ان کا لباس ہیں اور وہ آپ کا لباس ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے کی کہ عیب کو پردہ پوشی کرنا یہ لباس مراد ہے، تو ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا یہ لباس مراد ہے، راحت اور سکون ایک دوسرے کے لیے بننا یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ
فضائل کو سن کر عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے صدقات، آپ کے تبرکات، آپ کی ردائے طاہرہ کا صدقہ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ امت کے گناہوں کو کی پاک چادر کے اندر ڈھانپ دے، آپ کی کفالت کے اندر ڈھانپ دے، اللہ آپ کی یتیم پروری کے اندر ڈھانپ دے، آپ کی غلام پروری کے اندر ڈھانپ دے، امت کے خیال میں ڈھانپ دے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ابد الآباد تک آپ کی